ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزوانی صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے خیریت سے؟ الحمدللہ۔ نصیب دشمنہ طبیعت کچھ ناساز تھی، لیکن اب بہتر ہیں آپ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ خواب بہت سے ہیں سر، تو میرے پاس ادھر لائیو لنک میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور ریٹن میں بھی ہیں۔ جہاں سے آپ آج کہیں گے وہاں سے آغاز کریں گے جی۔ جہاں سے آپ شروع کرنا چاہیں۔ جزاک اللہ، ہمیشہ کی طرح محبت کا اظہار کیا جی آپ نے۔ تو ان کا حق پہلے بنتا ہے جو ہمیں پہلے لکھ کے بھیج چکے ہیں جی۔ لکھا ہے، عام طور پر وہ کون سے خواب ہوتے ہیں جن کا مطلب اکثر الٹ نکلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھا کچھ اور جاتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، جسے ہم اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جی۔ تو دیکھتے ہوئے وہ خواب بہت ڈراؤنا، بہت خوفناک ہوتا ہے، لیکن اس کی تعبیر بڑی خوش آئند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بار بار مثال دیتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنا، قتل ہونا، اب یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ بس کوئی نہ کوئی جانے والا ہے، غلط ہے کام یہ۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قتل اس کی تعبیر کسی پریشانی یا کسی رکاوٹ کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے جی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی روتا ہوا دیکھتا ہے، بالعموم روتا ہوا اپنے آپ کو، آنسو نکل رہے ہیں، تو وہ صبح اٹھے گا اور پریشان ہوگا، اور بسا اوقات اٹھتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ سمجھے گا کہ اب کوئی ایسی خبر آنے والی ہے کہ مجھے رونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی خبر آئے گی انشاءاللہ کہ وہ جو اس کے اندر کوئی گھٹن، کوئی پریشانی یا کوئی ایسا غم ہے جو پل رہا تھا، وہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ رونا یعنی جس میں بین نہ ہو، جس میں چیخ و پکار نہ ہو، جس میں کوئی واویلا نہ ہو، صرف روئے جا رہا ہے، تو یہ رونا کسی غم اور پریشانی کے خاتمے کی، اور کوئی دعا بڑی دیر سے اگر کسی آدمی کی قبول نہیں ہو رہی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں سامنے آ رہا، اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ بظاہر تو پریشانی والا خواب ہے۔ اسی طرح بسا اوقات نا سانپ کو دیکھ کر بڑا ڈرتے ہیں لوگ، سانپ کو دیکھا فوراً ڈر گئے، تو جب تک سانپ نے اٹیک نہیں کیا، جب تک سانپ نے حملہ نہیں کیا، تو صرف سانپ کو دیکھ کر یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تعبیر بالعموم بہت اچھی ہوتی ہے۔ یا وہ بیٹے کی صورت میں سامنے آتی ہے، یا وہ کاروبار کے اندر اضافے کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اگر آدمی دکاندار ہے تو وہاں پر گاہک زیادہ آئیں گے، اگر وہ آدمی کاشتکار ہے تو اس کی فصل کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے، جسے عام طور پر ڈراؤنا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی تعبیر الحمدللہ اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ 3-4 خواب ہیں جنہیں دیکھ کر بالعموم لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ڈرنے والی بات نہیں، ان کی تعبیر اکثر اوقات اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے پوچھا گیا، میں روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک میں ہوں، کام کچھ خاص نہیں ملا، پریشان ہوں، خواب دیکھتا ہوں کہ جہاز میں سفر کر رہا ہوں اور واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ گزار کر میری واپسی کا ٹکٹ بھی ہے اور میں واپس آ جاتا ہوں، تعبیر کیا ہو؟ یہ سارا خواب میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں، پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا روزگار دیں کہ وہ اپنوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے والدین میں، اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کر سب کی وہ کفالت کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں معاش، ابھی روزگار لگا نہیں ہے، پریشان ہیں، اب روزگار موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ لیا واپس آئے اور اسی دن واپسی کا ٹکٹ بھی ہے۔ تو یہاں یعنی جیسے نا پردیس میں جب آدمی کو پریشانی ہوتی ہے تو اپنوں کی، والدین کی، بہن بھائیوں کی، اور جو پیچھے پیارے ہوتے ہیں ان کی یاد آتی ہے کہ آج وہ میرے پاس ہوں تو میں ان کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے روں، اور بڑی بڑی جو ہے نا اس طرح کی داستانیں ہوتی ہیں۔ یعنی اب تو فون ہو جاتے ہیں، تو جب آج سے کوئی 20 سال پہلے لوگ گئے تھے باہر، تب تو وہ کیسٹیں ریکارڈ کر کے بھیجا کرتے تھے۔ تو یعنی پیاروں کی یاد پھر بہت آتی ہے ایسے حالات میں۔ ایک تو یہ یاد کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا جب انہوں نے جہاز کا ٹکٹ خریدا ہے اور اسی خواب کے اندر ہی واپسی کا ٹکٹ بھی موجود ہے، تو یہ کچھ وقت لگے گا انشاءاللہ انہیں، اور ایسا کام ملے گا۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں نا روزگار لگا نہیں ہے، انشاءاللہ ایسا لگے گا
کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال و دولت سے نوازیں گے، پھر یہ وہ بڑے لوگوں کی طرح کہ جب دل کیا 5 دن کے لیے آئے. اب دیکھیں نا خواب کے اندر کیا ہے، آئے ہیں اور واپسی بھی اسی دن کا ٹکٹ جو ہے نا وہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازیں گے، پھر وہ تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے کبھی دل کیا ادھر کبھی دل کیا ادھر، تو اللہ تعالیٰ نوازیں گے انشاءاللہ. بس تھوڑا سا صبر سے کام لیں اور دعا بھی جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کے طلبگار بھی رہیں اور نماز روزہ دیگر چیزوں کی جو ہے نا وہ پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ اور مجھے پوچھنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے، تو چلے پوچھتے ہیں. لیکن خوابوں کی تعبیر کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ مجھے بہت شوق ہے، سیکھنے کا کوئی طریقہ بتا دیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ جو حکیم ہوتے ہیں وہ اپنے نسخے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں، وہ اپنا نسخہ بتاتے نہیں ہیں، صرف اپنی اولاد کو بتاتے ہیں. شکر ہے آپ حکیم نہیں ہیں. یعنی کوئی بھی اس طرح کی چیز یعنی اپنا فن نہیں بتاتے. مشہور ہے کہ اپنا فن یا اپنی چیز نہیں بتاتے، لیکن یہ علم ہے چونکہ بنیادی طور پر خوابوں کی تعبیر یہ ایک گاڈ گفٹڈ، جس کو ہم وہبی علم کہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہبی علم ہے. اچھا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت اب کسی کو کب پتہ چل جائے، کب اس کی یہ صلاحیت سامنے آ جائے. یعنی اگر میں نے کوئی 2 سال پہلے 3 سال پہلے اگر تعبیر شروع کی ہے تو پچھلے جو 35-37 سال گزرے ہیں. اپنی ایج بتا رہے ہیں آپ، میں نے پوچھی نہیں آپ سے. تو اس میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کبھی کوئی اس طرح کا موقع ہی نہیں بنا. اچھا، تو یہ گاڈ گفٹڈ ایک وہبی صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب انسان کے سامنے وہ یعنی اظہار ہو جائے اس کا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہبی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملنے کے بعد انسان پھر جتنا مطالعہ اور تجربہ کرتا ہے اور جتنا اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، جتنا دائرہ کار اس کا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ تجربے کے ساتھ ساتھ اور مشاہدے کے ساتھ وہ جو وہبی صلاحیت ہوتی ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، پالش ہو جاتی ہے، وہ پالش ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی آدمی بس اسی بنیادی صلاحیت پر رکا رہے اور مزید کچھ سیکھے نہیں تو پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے. ہاں، یہ تو بہتر بات بھی نہیں ہے، ایکسل کرنا چاہیے. لیکن سر کون سی ایسی کتابیں ہیں، کون سی چیزیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے یعنی ہمیں نا کئی لوگ، اب یہ ایک سوال مجھ سے نا یعنی ایک حیرت بھی ہے اور ایک بڑا ایک اچھا مجھے احساس بھی ہوا. یو کے میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون یہ پوچھتی ہیں اچھا کہ میں نے یہ علم جو ہے نا وہ سیکھنا ہے. یعنی جہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے پتہ نہیں وہ دنیا کی کس کونے میں ہیں، ان کی سوچیں کیا ہیں، لیکن وہ ایک ایسے علم کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ جو علم بالکل خداداد صلاحیتوں پر جو ہے نا وہ منحصر ہے. اور پھر اس کے سیکھنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم سب سے پہلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، کیونکہ سب سے پہلے ہم چاند سورج کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے، تو قرآن سے لیں گے کہ قرآن پاک میں اس سے مراد کیا ہے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن پاک میں نہیں آئی تو ہم احادیث سے لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، قمیض کے بارے میں کیا فرمایا ہے، بیل کے بارے میں کیا فرمایا ہے، گائے کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اگر وہاں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تو پھر جو ضرب الامثال کا علم ہے، ضرب الامثال بھی بہت ضروری ہیں. جیسے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی گڑھا کھود رہا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا، تو اس کا ایک وہ ضرب المثل آتی ہے کہ من حفر حفرۃ وقع فیہا، جو گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس کے اندر گرتا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہوگی، سازش ہے، کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو عربی جو ضرب الامثال ہیں اس کا علم بھی بہت ضروری ہے. اور عربی لغت کا خاص طور پہ، لغت کا بہت زیادہ اس کے اندر عمل دخل ہے. مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر بیان کیا کہ حجر اسود کو اگر کوئی بوسہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے حالات اس کے پلٹیں گے. اب یہ کیسے پلٹیں گے، یعنی اس نے بوسہ دیا ہے اور حالات پلٹ رہے ہیں، کیونکہ حجر اسود کیا ہے، اس کی جو موجودہ کیفیت ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے. لیکن جب یہ جنت سے اترا تھا تب تو ایسا نہیں تھا، سیاہ نہیں تھا. تو اب اس کی جو موجودہ کیفیت ہے وہ پلٹی ہوئی ہے، وہ سفید سے سیاہی والا ہوا ہے، تو اس کی کیفیت پلٹی ہے. اور بوسہ دینے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قبلہ. اب قبلہ کو الٹ کریں
قبلہ بوسہ دینا اور قبلہ کو الٹ کریں تو بنتا ہے قلبہ. الفاظ کا ہیر پھیر کیا تو قلبہ بن گیا. قلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا. اس کی کیفیت بھی بدلی ہوئی اور قبلہ کو پھیرا ہے تو وہ قلبہ بن گیا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس کے حالات پھریں گے اور اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ کو عربی لغت کا پتہ ہے, جب آپ کو عربی زبان آتی ہے اس طرح کی. تو یہ تمام علوم سیکھیں, ان کے اندر دسترس حاصل کریں. اور یہ علوم کچھ نہیں ہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے, ٹھیک, اللہ تعالیٰ سے توفیق نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی تو یہ علوم انشاءاللہ وہبی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے علم کے اندر اور آپ کی صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا کریں. ٹھیک ہے. یعنی جی کھلے لفظوں میں فار دا لائٹر نوٹ شیخ صاحب, میں پھر نہ ہی سمجھوں کہ میں نہیں سیکھ سکتا یہ. نہیں, آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ سے, تھینک یو ویری مچ. لیں جی آگے پوچھا گیا ہے کیا 30 سال پرانے خواب کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے؟ 30 سال پرانے خوابوں کی تعبیر بالکل ہو سکتی ہے. اچھا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا اس کی تعبیر کتنے سالوں بعد, چلو وہ 30 سال تو نہیں تھے لیکن وہ 10, 11, 12 سال تو تھے, 15 سال کا عرصہ تو تھا جی, کہ اس کی تعبیر اتنی دیر کے بعد پوری ہوئی. تو 30 سال پہلے اگر کوئی خواب دیکھا گیا ہے اور دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی, جی, یا بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اچھی شادی کے موقع یعنی اس کے حوالے سے تھا, کاروبار کے حوالے سے تھا. اور ہمارے یعنی آج کے جو مہمان ہیں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب, جی, وہ ان کی یعنی ابھی جو زندگی کی کامیابیاں ہیں, یعنی اگر ہم دیکھیں تو شاید آج سے انہوں نے 40 سال پہلے کئی خواب دیکھے ہوں اور اس کی تعبیر اب نکل رہی ہو. تو یہ ہوتا ہے ایسا, یعنی اس کے اندر 30 سال پرانا خواب ہو, 40 سال پرانا خواب ہو, اس کی تعبیر 50 سال بعد. اور بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دادا ابو خواب دیکھیں اور اس کی تعبیر جو ہے وہ پوتوں کی آگے دوسری نسل کے اندر پوری ہو. تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس حالات و واقعات وہ یاد رہنے چاہیے. اور خواب جتنا بھی پرانا ہو, کیونکہ لوگ یہاں پر پوچھتے ہیں کہ چند مہینے ہو گئے ہیں جی, تو اب خواب ہم پوچھیں یا نہ پوچھیں, تو خواب چاہے سال پرانا ہو چاہے 2 سال پرانا ہو تو خواب پوچھنے میں کوئی حرج نہیں, اس کی تعبیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے کہ خواب کب واقع ہوتا ہے, بیان کرنے سے یا پھر تعبیر کرنے سے؟ اچھا خواب جو ہے نا وہ تو واقع ہو جاتا ہے, اس کا نتیجہ بالکل سامنے آ جاتا ہے چاہے اس کی تعبیر نہ بھی کی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تھا تو انہوں نے صرف بیان کیا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ 11 ستارے ہیں, چاند سورج ہے, وہ سجدہ کر رہے ہیں. اب حضرت یعقوب نے تعبیر تو نہیں کی تھی کہ یہ کچھ ہوگا, بس انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہیں کرنا. تو یہ خواب بیان کیا اپنے والد گرامی سے اور اس کی تعبیر واقع ہو گئی اور اس کا نتیجہ سامنے آ گیا, اگرچہ کئی سالوں کے بعد آیا. لیکن جو خوفناک یا برا خواب ہوتا ہے نا جی, وہ اس وقت تک واقع نہیں ہوتا جب تک آپ کسی سے ڈسکس کر کے اس کی تعبیر نہ لے لیں. اچھا, اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو بائیں طرف یعنی اپنی کروٹ تبدیل کر لیں اور بائیں طرف جو ہے نا 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے تھو کر دیں اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے ساتھ وہ کسی سے ڈسکس نہ کریں. تو اس کا مطلب کیا کہ اگر آپ نے ڈسکس کر لیا تو پھر وہ جو اثر زائل کرنے والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ڈسکس کرنے سے وہ اس کو پھر نہ وہ پر لگ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہ خواب ہوتا ہے نا علی رجل طائر, یہ پرندے کے پاؤں کی طرح ہے, یعنی وہ نا چلتا ہے اور اڑ رہا ہے اور یہ اس کے پاؤں پر پڑا ہوا ہے. کہیں جب پرندہ بیٹھے گا تو یہ بھی واقع ہو جائے گا. لیکن جب آپ نے ڈسکس نہیں کیا ہے, جب آپ نے اس کی تعبیر نہیں لی ہے, تو آپ نے یہ اس کو زائل کرنے کے جو طریقے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھو کر دی ہے اور اپنی کروٹ تبدیل کر لی ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے, کچھ صدقہ خیرات کر دیا ہے, تو انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا, اس کا نقصان سامنے نہیں آئے گا. لیکن اگر تعبیر کر دی گئی اور تعبیر بھی درست کر دی گئی, ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ کسی سے آپ نے تعبیر لی, اس نے کہا جی آپ تو فوت ہونے والے ہیں, جبکہ حقیقت میں اس کی تعبیر یہ نہیں تھی, اور وہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن گننے لگتا ہے کہ میں نے فوت ہونا ہے, تو وہ فوت نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ تعبیر کرنے والے نے تعبیر ہی جب غلط کی ہے تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو تعبیر اس وقت واقع ہوگی جب واقعتاً وہی تعبیر کی جائے جو تعبیر اس کی واقعتاً بنتی تھی.
اگر تعبیر الٹ کر دی جائے یا غلط کر دی جائے یا معبر اپنی کم علمی کی وجہ سے تکے کے لگا کر اٹکل پچو سے وہ غلط تعبیر کر دے پھر وہ واقع نہیں مجھے آپ اجازت دیجیے گا جس حدیث میں فرمایا گیا کہ جیسے بتا دیا گیا تعبیر خواب کوئی بھی ہے اور کچھ بھی بتا دیا گیا، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کے بغیر تو ویسا ہی ہو جائے گا، یہ کس طرف اشارہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی بتا دیا جائے، نہیں، اس کی عربی زبان کے اندر نا بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، اس کے اندر کئی چیزیں محذوف ہوتی ہیں، مقدر ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا آسان کر دیں، محذوف یہ ہوتا ہے کہ اب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، جی بسم اللہ، اللہ کے نام سے، جی، اب کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، یہ عبارت محذوف ہے، بسم اللہ اقرأ، میں اب اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیان کر دیا جائے وہ پھر ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلط بیان کر دیا جائے وہ ویسے ہی واقع ہوگا۔ محدثین نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی زبردست شروحات لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ویسے بیان کر دیا جائے جیسے حقیقت تھی اس کی، جی، پھر وہ ویسے واقع ہوگا۔ اگر وہ خلاف حقیقت تعبیر کر دی جائے، چاہے وہ نقصان دہ پہلو سامنے رکھ دیا جائے، لیکن حقیقت وہ نہیں تھی، اس نے کم علمی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے وہ تعبیر کر دی ہے، پھر وہ ویسے واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باریک لائن ڈرا کی تھی جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بتانا وہ ایسے ہی ہو جائے گا، انہوں نے کہ جو کم علمی میں بتا دیا وہ نہیں ہوگا، وہ ویسے واقع نہیں ہوگا، ویسے واقع نہیں ہوگا۔ لیں جی، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یزمانی صاحب کا کوئی شکریہ نہیں ادا کرتے، ان کا شکریہ ہم آخر میں ادا کریں گے۔ یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواب جو دیکھ رکھے ہیں ان کی ہم نے بات کی ہے، اور ہمیں ابھی جو بات کرنی ہے اس بریک کے بعد وہ ہے تعریف، اعتراف، حوصلہ افزائی، کامیابی کا راز۔ اپنوں کی، پیاروں کی، جاننے والوں کی تعریف کر دیا کریں تاکہ وہ مزید بہتری سے اور اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی ہو۔ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اس پہ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔